بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ کی شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اگر اولاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ آج میں جو آپ کو عمل بتاؤں گا، یہ عمل ایسا ہے، اس عمل نے ابھی تک نہ جانے کتنی بے اولاد بہنوں کی گودوں میں اللہ کے فضل سے اولاد عطا ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بھی بہن ہماری دل جوئی کے ساتھ اپنے ایمان کو پختہ کر کے، اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے جب یہ عمل کرتی ہے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اس کو کامیابی مل جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کی شادی کو بھی کئی سال گزر گئے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس عمل کو کر لیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ لیں، ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور میں جو آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، یہ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، یا تو 3 دن کر لیں، یا زیادہ سے زیادہ پھر آپ اس کو 11 دن کر لیں۔ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ آپ 11 دن اس عمل کو کر لیں۔ اور اس عمل کو کن دنوں میں کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، اور اس عمل کو کس وقت میں کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے لیے وقت اور اس کے لیے دن، یعنی جو ایام ہیں، وہ دونوں مقرر ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ ہی آپ نے کرنا ہوگا، یعنی وہ دن بھی ہوں جن ایام میں اس عمل کو کرنا ہے، اور باقی وہ وقت بھی ہو جس وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کئی ساری بے اولاد بہنیں ہیں آج تک جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں صالح اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ چاہیں رمضان المبارک کے مہینے میں کریں، یا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کسی اور مہینے میں یہ عمل کریں، لیکن عمل اپنے آپ میں بہت طاقت رکھتا ہے، تو اس کو آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں میں بھی شیئر کر دیں، اور خاص کر ان میں ضرور شیئر کر دیں جو آپ کے سمپرک میں ہیں، جنہیں آپ جانتے ہیں اور ان کو اولاد نہیں ہے، تو ان تک یہ ویڈیو آپ ضرور پہنچا دیں۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ پہلے آپ اس کا وقت سن لیجئے۔ اس کا وقت ہے طلوع آفتاب سے پہلے کا، یعنی آپ نے اس کو نماز فجر کے پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہوگا۔ نماز فجر کو پڑھیں اور وہیں پر مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شوہر بھی اور بیوی بھی، کوئی بھی دونوں میں سے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اور دوسری میں بتا دوں ایام اس کے یہ مخصوص ایام ہیں اس کے، کہ جب عورت ناپاکی کے ایام سے پاک ہو جائے، تو اسی دن کے اگلے دن سے اس عمل کو شروع کر دے۔ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 11 دن اس عمل کو کرے ناپاکی کے ایام سے پاک ہونے کے بعد میں، تو انشاءاللہ اگلی ناپاکی نہیں ہوگی، اور اسی مہینے میں اللہ اپنے فضل سے صالح اولاد دے گا۔ آئیے آپ سن لیجئے گا آپ نے کرنا کیا ہے۔ نماز فجر کو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کا وضو بھی ہے، آپ پاک بھی ہیں۔ سب سے اول میں تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک ہی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد میں آخر میں 7 مرتبہ پھر یا باریئو یا باریئو یا باریئو، اس نام کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک گلاس پانی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اس پانی پر دم کر لینا ہے۔ بیوی نے اس کو پی لینا ہے، شوہر ہے تو آدھا پانی شوہر نے پی لینا ہے، اور اگر شوہر علیحدہ ہے تو دونوں علیحدہ علیحدہ یہ عمل 3 دن یا 11 دن کر لیں، اور دم کر کے پانی پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کی تمام بیماریاں ختم ہوں گی ان 11 دن میں۔ ایک نہ ایک رات آپ نے وظیفہ جوزیت بھی ادا کرنا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے بے اولادی کا آخری مہینہ ہوگا۔ اللہ آپ کو اپنے فضل سے صالح اولاد دے گا۔ وہ 10 بہنیں جن کے لیے دعا ہونا ہے وہ ذرا سن لیجئے گا آج۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے فرحانہ، دوسرا نام ہے امرین، ان کی شادی کو 12 سال ہوئے، ابھی اولاد نہیں ہے۔ تیسرا نام ہے طاہرہ، چوتھا نام ہے مصباح، ان کے شوہر کا نام ہے ذیشان،
5واں نام ہے سامیہ اور ان کے شوہر کا نام ہے عبدالقادر، 7 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں۔ 6واں نام ہے ثنا، 7واں نام ہے گلناز، 8واں نام ہے تمنا اور ان کی شادی کو 8 ہی سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ 9واں نام ہے صبرین، 10واں نام ہے شہناز، ان کی شادی کو 4 سال ہوئے، اولاد نہیں ہے۔ دعا کر لیں پروردگار مولا، یہ 10 بہنیں ہیں جو بے اولاد ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا مولا ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما اور ان بہنوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار خاص کر جو ہماری بہنیں، ہم نے جو یہ عمل بتایا ہے، کوئی بھی ہماری بہن اس عمل کو کرے مولا تو اپنے فضل سے ان کو بھی صالح اولاد دینا۔ پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے سے مولا ان 10 بہنوں کو یا ان کے علاوہ جو اور بہنیں ہم سے کمنٹ میں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں مولا، تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تو سب کو صالح اولاد عطا فرما، جو دعا کی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔